بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله. عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و محترم مسلمان بھائی، دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے غیور مسلمان ساتھی، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بہت ہی کمزور پیدا کیا ہے۔ جتنا اللہ نے چاہا اتنی طاقت اللہ نے انسان کو۔ انسان کو طاقت سے نوازنا اللہ کا کام ہے۔ اس طاقت کے عطا ہو جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کے بندے کا کام ہے۔ اگر بندہ اللہ کے عطا کی ہوئی طاقت پر شکر کے بجائے ناشکری کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں القیتہ فی نار جہنم، ایسے شخص کو میں جہنم کا ایندھن بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد، کوئی بھی شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا مگر کون سا شخص؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، حبۃ من خردل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان کا حصہ ہوگا، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے۔ اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ احد، کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا فی قلبہ مثقال ذرۃ حبۃ من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں۔ ایک جگہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو القیتہ فی جہنم، میں اسے جہنم میں ڈال دوں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی،
کہ اللہ نے فرمایا چادر تکبر میری چادر کا نام ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا کبر اللہ کی چادروں میں سے ایک چادر، اور عظمت، تواضع، عزت، بلندی، بڑائی، جب بڑائی کو اللہ نے بیان کر دیا کہ بڑائی صرف میری ذات کے ساتھ بات، انسان کو طاقت کے مل جانے کے بعد بھی انسان کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی بڑائی بیان کرے۔ جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کی سلطنتوں کا خاتمہ اسی بات پر ہوا کہ انہوں نے اپنی سلطنت پر گھمنڈ کیا، اپنی بادشاہی پر گھمنڈ کیا، اور اللہ کو یہ عمل بالکل پسند نہیں، اللہ کو یہ عمل پسند ہی نہیں۔ اور میں پون نازانی، جس نے اس چادر کو اوڑھنے کی بھی کوشش کی، القیتہ فی جہنم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے جہنم میں ڈالوں۔ میرے پاس مال ہے نا، میرے پاس طاقت ہے نا، میرے پاس بڑا اچھا بینک بیلنس ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس بینک بیلنس پر، اس مال و دولت پر گھمنڈ نہ کرنا کہ یہ تو میری ذہانت کا ایک نمونہ ہے، اس مال و دولت اور طاقت پر گھمنڈ نہ کرنا، میں تو بڑا عقل مند ہوں۔ عقل کو دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور اس عقل کو سلب کرنے والی ذات بھی میرے اللہ۔ لے لے کوئی پوچھ نہیں سکتا، دے دے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب رائی کے برابر عمل اللہ سے چھپ نہیں سکتا، رائی کے برابر خیر اللہ سے پوشیدہ نہیں، اللہ سے مخفی نہیں، اللہ سے چھپا ہوا نہیں، پھر یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو علم ہے، اللہ جانتے ہیں ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ سلطان یحییٰ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، عظیم الشان بادشاہ، اللہ کی راہ میں لٹانے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، لیکن بسا اوقات انسان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن نفس امارہ اگر اسے کھلا دیا، اگر اس نفس کو آپ نے مقام و مرتبہ دے دیا، یہ نفس آپ کو اللہ سے دور کر دے گا۔ سلطان یحییٰ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا، لیکن ایک دن بیماری پیدا ہو گئی۔ بیماری کیا تھی؟ انہیں اپنی ذات کے لیے واہ پسند آ۔ ایک بندہ لٹاتا ہے نا، جب اس کی تعریف نہ ہو اسے الجھن ہوتی ہے، پھر اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دن اپنے محل سے نکلے اور راستے پر گزر رہے، راستے میں فقیر کو دیکھا، تو ایک فقیر سے پوچھا
مانگ، جو تیرے جی میں آتا ہے وہ دے دو۔ فقیر تھا، اس نے کہا بادشاہ میں تجھ سے کیوں مانگوں، میں تو اپنے رب سے مانگوں۔ سلطان یحییٰ نے اعلان کیا اس مقام پر کوئی ایسا ہے جسے کوئی شے کی طلب ہو، کسی چیز کی طلب ہو؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ مجھے یہ چاہیے، عطا کر۔ بادشاہ مجھے زمینیں چاہیے، اتنی زمینیں اتنی زمینیں دے دو۔ بادشاہ مجھے یہ مقام چاہیے، یہ حصہ چاہیے۔ بادشاہ نے کہا لٹاؤ۔ جب اس فقیر کی آنکھوں کے سامنے سب لٹائے تو پھر فقیر سے پوچھا اب بتا کوئی چیز چاہیے؟ فقیر نے کہا مجھے تجھ سے کوئی طلب نہیں، کوئی غرض نہیں، اگر وہ اللہ مجھے فقر میں رکھ سکتا ہے وہ اللہ مجھے بادشاہت کی سلطنت پر بھی بٹھا، وہ مجھے سلطان بھی بنا سکتا ہے، بادشاہ کے تخت پر بھی بٹھا سکتا ہے، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ جب غصہ آیا بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ آخری بار پوچھو۔ فقیر بہت سمجھدار، پاس بیٹھے ایک فقیر سے ایک پیالہ لیا، کہا اس میں ڈالو۔ اللہ کی شان، بادشاہ نے ایک مٹھی بھر کے ڈالی، دوسری ڈالی، تیسری ڈالی، اب وہ کٹورا بھرا ہی نہیں۔ سلطان یحییٰ پریشان، ایک بورا منگوایا، دوسرا منگوایا، تیسرا منگوایا۔ آخر سلطان کے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، ہاتھ روک دیجئے، پیچھے تو کوئی بورے باقی نہ رہے، لیکن یہ کٹورا بھر نہیں رہا۔ تو سلطان یحییٰ فقیر کے قدموں میں بیٹھا اور پوچھا کہ آخر یہ کٹورا ہے کیا ہے جو بھر نہیں رہا؟ معصومیت کا انداز دیکھ کے فقیر نے کہا یہی تو انسان کی ایک ہوس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو اللہ نے بادشاہ بنایا، لیکن آپ بادشاہت میں لٹانے کے ساتھ ساتھ واہ واہ کے بھی آپ عاشق ہو گئے۔ جب آپ کی واہ واہ نہ سنائی دی کانوں کو تو آپ کی بیماری ابھر کر باہر نکل۔ تو یہ بات ہے کہ جب انسان اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ سے دوری اختیار کرے، پھر اللہ رب العالمین اس کے سامنے ایسے امتحانات لاتے ہیں، ایسی گھڑیاں لے آتے ہیں کہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ اللہ کو کس انداز میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر۔ تکبر کن چیزوں سے آتا ہے؟ بات مال کی تھی، ایک بہت بڑی مثال دی میں نے۔ اگر اللہ کسی کو مال و دولت دے دے تو اس کے دل میں تکبر آ جائے، اور اگر اللہ عبادت کے اندر کسی کو ایک مقام و مرتبہ دے دے، اب جیسے ایک بندہ ہے خود تو تہجد پڑھتا ہے، لیکن اگر اسے یہ معلوم پڑ جائے کہ یہ دوسرا شخص ہے یہ تہجد گزار نہیں ہے، تو اسے باتوں باتوں میں ایسے طنزیہ جملے اسے کہتا ہے کہ اللہ ایک نہ ایک دن انہی طنز کے جملوں کی وجہ سے اللہ اسے بھی تہجد سے محروم کر۔ عبادت کا تکبر یہی ہے کہ میں تو 5 وقت کا نمازی، اس کا چہرہ تو نمازیوں والا نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں،
میرے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس دروازے سے آ جائیں، میرے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں گھوم کے آؤں۔ میں نے کہا ٹھیک، گئے۔ اب نماز ہوئی، نماز کے بعد میری عادت ہے فرض پڑھ کے فوراً میں چلا جاتا ہوں، اکثر سنت میں گھر میں آتا ہوں کیا۔ اب دیکھو وہ صاحب مجھ سے پہلے بیٹھے، میں نے پوچھا نماز؟ کہا بس تو میں کسی کام سے جا رہا ہوں، پھر میں آپ کو بتا دوں۔ کیا وہ کام وام کیا، اگلے دن ملاقات، میں بات بھول چکا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے آج ایک بات کا احساس۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہا مغرب کی نماز کے لیے میں آپ کے ساتھ آیا، لیکن باہر ہوٹل میں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چائے پی رہے، نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا کیسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں، تو نماز ہی نہیں پڑھتے مسجد کے سامنے بیٹھ کر۔ میں نیت باندھ ہی رہا تھا، مجھے یاد آیا میرا تو وضو ہی نہیں۔ وضو کے لیے بیٹا، جیسے ہاتھ سے فون آیا کہ آپ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، فوراً پہنچو۔ میں نے اسی وقت جوتے اٹھائے اور نکل گیا۔ پھر میں نے کہا کہ چلو گھر پہنچتا ہوں، وہاں پر میں نماز پڑھ لوں گا۔ ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل میں بھی نماز نہیں، یہاں تک کہ نماز قضا۔ میرے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اخذ کیا کیا؟ کہا کہ میں نے ان پر تنزیہ جملہ کہا، اللہ نے مجھے خود بخود عبادت سے محروم۔ عبادت کا تکبر بہت سخت ہے۔ میں تو لوگوں پر بہت خرچ کرنے والا ہوں، میں تو میری زکوٰۃ 10 لاکھ بنتی ہے، میں 1 کروڑ دیتا ہوں۔ یہ لفظ میں آیا، اللہ نے آپ کو میں سے محروم کر دیا۔ ایک میں یہ نفس کو اگر آپ غذا غلط دو گے، روحانی غذا چھوڑ کر حرام کی غذا کھلاؤ گے، یہ نفس اتنا موٹا ہو جائے گا، اتنا پھول جائے گا کہ آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل الکبریاء ردائی، تکبر تو میری چادر کا نام ہے، بڑائی میری چادر کا نام ہے۔ تکبر سے بچے۔ میں نمازی، میرے گھر میں کوئی اور نماز نہیں پڑھتا، دعا کرے یا اللہ اسے نمازی بنا، اے اللہ اسے پرہیزگار بنا، اے اللہ تو نے مجھے طاقت دی، تو نے مجھے ہمت دی، میں تیرے گھر آیا، تو نے مجھے موقع دیا، اے اللہ میرے بڑوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی مسجد آئے۔ دعا تو کرے۔ آپ کے طنز آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں، آپ کی دعا آپ سمیت آپ کی پوری فیملی کو اللہ کے قریب لے آئے۔ اگر رائی کے برابر بھی ایمان ہے، جہنم حرام، رائی کے برابر بھی دل میں تکبر ہے، اللہ آپ کو جنت آپ پر حرام کر، جنت میں آپ کا داخلہ نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل۔ سبحان اللہ۔ حکیم الامت ایک دن بیان کے لیے بیٹھے، آیت تلاوت کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے آیت کا ترجمہ بیان کیا، آگے کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں۔ پھر ایک اور آیت کی تلاوت کی، سوچا کہ اس کا ترجمہ کروں گا تو بات شروع ہو جائے گی۔ حضرت نے ترجمہ کیا،
اس کے بعد بھی حضرت کی زبان نہ چلے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری مرتبہ کوشش کی، ایک اور آیت پڑھی، ترجمہ کرنے کی کوشش کی، ذہن میں ہی نہ آئے. حضرت نے وہی صدق اللہ کہا اللہ چاہتے تو اشرف علی بول دیتے، اب اللہ نہیں چاہتے، اشرف علی کو اجازت دے دیتے کہ وہ واپس چلے. علم پر گھمنڈ نہ ہو، مال پہ گھمنڈ، عبادت پہ گھمنڈ، علم پہ نہ ہو. میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بولتا ہوں تو ہزاروں سنتے ہیں. نہ، ایسی کوئی کہانی اللہ کو پسند نہیں. حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری، کیا انداز بیان تھا ان کا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کیا کرتے تھے لاکھوں کا مجمع سنا کرتا. ایک دن کھڑے ہوئے، الحمدللہ کے بعد کا لفظ ان کی زبان سے جاری نہ ہوا. شاہ صاحب کہنے لگے جب اللہ چاہے گا عطا اللہ بول دے گا، اللہ نہ چاہے عطا اللہ بول کے بھی بول نہیں، چاہے تب بھی عطا اللہ نہیں. علم کا گھمنڈ نہ ہو، مال، عبادت، علم نہ. پھر ہے تقویٰ کا گھمنڈ. تقویٰ، میں تو بہت متقی ہوں، خاندان میں میری بڑی عزت ہے، لوگوں کے سامنے تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا بھی ہے. پتہ چلا یہ تو لوگوں کے لیے دکھلاوا ہے، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں متقی، میں پرہیزگار. لوگ کہیں کہ صاحب یہ تو بہت متقی ہے، خوش ہو جائے. سمجھ لو اندر گڑبڑ ہے، اندر کی دنیا ویران ہے، باہر کی دنیا اگرچہ آباد ہے. لانا اندر کی دنیا ویران، آپ اللہ سے دور، اللہ سے دور ہیں. قیامت کے دن اللہ کریم جب پوچھیں گے کفار کہ کیا بات تھی آپ ایمان نہیں لائے، کیا بات تھی کہ آپ مجھ پر ایمان نہیں لائے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا. اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دیا یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمع. وہ اللہ کی آیتیں تو سنتے ہیں لیکن گھمنڈ کیا ہے، تکبر کیا ہے. یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، گویا کہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے بھی کہہ دیا بتلا دو فبشر ہو بعذاب علیم، انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا. علم کے بعد تقوی کا گھمنڈ نہ ہو، کبھی بھی نہیں. جیسے یہودیوں نے گھمنڈ کیا کس بات پر، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بہت محبوب ہیں. اور اگر ہم کہیں پر ان پڑھ لوگوں کو قتل کر دیں تو ہمارا قتل بھی گناہ کے اندر شامل ہے. مذہبیت نہ ہو، لسانیت نہ ہو، یہ یاد رکھیں. فرمایا کہ جس شخص نے اس طرح کا عمل کیا، یعنی اپنے آپ کو سب سے اچھا جانا، نحن ابناء اللہ، یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وی آر دا بیسٹ، ہم تو سب سے افضل ہیں، ہم تو سب سے اچھے ہیں. یہ وہی مقام ہے جہاں سے اللہ آپ کو پکڑے، یہ وہی مقام ہے جہاں سے آپ نے اپنی بربادی کے صفحے پر سگنیچر کر دیے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک دن ان کے پاس تشریف فرما تھے.
اور حضرت کچھ لکھ رہے تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے لکھتے چہرے پر کچھ پریشانی ظاہر ہوئی۔ حضرت شیخ الاسلام نے پوچھا، حضرت خیریت تو ہے؟ کہنے لگے کہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ علم بھی اللہ اس وقت دیتے ہیں جب اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ اسی وقت علم کو سلب کر لیتے ہیں جب میرا اللہ چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کہنے لگے، حضرت تقی عثمانی صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں سمجھا نہیں۔ حضرت نے فرمایا میری کوشش یہ تھی کہ یہ کتاب مکمل ہو رہی ہے، آخری صفحہ تھا، اور میری یہ خواہش تھی کہ آخری لائن چھوڑ دوں گا، وہاں پر میں اپنا دستخط کروں گا۔ کہا دستخط کرنا بھول گیا، لائن مکمل۔ فرمایا اس دستخط کا علم چھین لینا یہ بھی میرے اللہ کی قدرت، اور پھر چند لمحات بعد میرے دل و دماغ میں اس بات کو لے آنا یہ بھی میرے اللہ کی۔ فرمایا اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اس صفحے پر عبدالحی کے دستخط آ جائیں، تو علم پر گھمنڈ نہ ہو کہ میں بہت بڑی ہستی نہ۔ حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اپنے آپ سے تکبر کو ختم کر، اپنے آپ سے تکبر کو ختم کر۔ فرمایا کہ تکبر کے ختم کرنے کی پہلی سیڑھی ہے کہ تو اس بات پر غور کر کہ اگر تو کسی سے کوئی شے طلب کرتا ہے تو کس انداز میں طلب کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے، دو پانی دو، پانی دو، پانی پلاؤ، یہ لو، یہ دو، یہ اٹھاؤ۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے جب تک آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں تو دل میں کہیں نہ کہیں تکبر کی آمیزش ہے۔ فرمایا اشرف علی نے ہمیشہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ اس بات کا خیال کرتا تھا کہ میں جب بھی کسی سے پانی طلب کرتا میں کہتا کہ پانی دے دیجیے، اگر برا نہ مانے تو پانی پلا دیجیے، یہ آپ لے لیجیے۔ حکم دونوں کا ایک، انداز بیاں بدل گیا۔ فرمایا جب آپ ایسے لہجے ایسے گفتگو کریں گے اللہ آپ کو تکبر سے دور رکھے۔ حکیم الامت سے ہم خود سوچیں کہ ہم پانی کیسے طلب کرتے ہیں، یہیں سے ہمارا آغاز ہوگا زندگی کا۔ آج سے اپنے آپ کو بدلیں، آج سے اپنے آپ کو ان باتوں سے دور رکھیں۔ لو دو نہیں، دے دیجیے، لے لیجیے، محبت کا تقاضا ہے۔ فرمایا کہ جب آپ کی زبان پر اس طرح کے کلام جاری ہوں گے اللہ آپ کو تکبر سے دور کرے۔ خلاصہ تمام باتوں کا سینٹرل آئیڈیا یہ کہ ہمیشہ وہ عمل کریں جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس انداز کو، اس عمل کو کبھی بھی اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائے جس سے پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک۔ آج اللہ نے نعمت دی ہے نا مال و دولت، یہ اللہ چھین سکتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ڈھاکہ کے اندر ایک بہت بڑا تاجر، بہت بڑے تاجر تھے، اسے اپنے مال پر حد سے زیادہ گھمنڈ تھا کہ ڈھاکے کی سرزمین پر مجھ جیسا تاجر کوئی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن انتقال کر گئے، ایک بیٹا ایک بیٹی، صاحبزادہ
کچھ دنوں کے بعد ایک دن انہوں نے ماچس کی تیلی جلائی، وہ دھواں اسے پسند آ گیا، جب ناک میں دھواں چڑھا اس کی وہ خوشبو اسے پسند آئی، وہ روزانہ ڈبے منگواتا، جلاتا، خوشبو سونگتا، پھینک دیتا۔ تاجر کا بیٹا، اب تاجر کی بیٹی، کپڑوں کا بہت بڑا تاجر تھا، ایک دن مارکیٹ میں کپڑے والے کے پاس سے کہا کہ یہ کپڑا دکھاؤ، کپڑا دکھاؤ تو یوں پاڑ دیا، جب یوں ہاتھ سے یوں پاڑتے تو آواز آتی ہے نا، ایک خاص آواز ہوتی ہے، اس آواز سے وہ فدا ہو گئی، تو روزانہ گھر میں تان کے تان منگواتی، پاڑتی جائے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر نہ کیا، بلکہ اسے فضولیات میں اڑایا۔ وقت آیا جس مارکیٹ میں، جس بازار میں اس کا باپ بہترین تاجر تھا، انہی لوگوں کے درمیان، اسی مارکیٹ میں اللہ نے دکھایا کہ اسی تاجر کے بیٹے اور بیٹی کے ہاتھوں میں کٹورا اور بھیک مانگا کرتے۔ اللہم انا نعوذ بک، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا کسی سے من زوال نعمت، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کے چھن جانے سے اللہ کی پناہ مانگی۔ یا اللہ، ایک اچھا سوٹ پہنا ہے، اے اللہ اسے اچھے سے بھی اچھا کر، اسے اچھے سے بھی اچھا کر دے۔ اے اللہ آج عزت کی ایک روٹی کھلائی، آنے والے دنوں میں اے اللہ اس سے بھی بڑھ کر 2 روٹیاں عزت کی کھلا دے۔ اگر آپ نے گھمنڈ کیا اور پھینک دیا، امتحان شروع ہو گیا۔ من زوال نعمت جو دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ تو نے جو دی ہے نعمت، اے اللہ اس کے چھن جانے سے ہماری حفاظت۔ یہ دعا کیا کریں۔ اگر اللہ ایک اچھا لباس آپ کو پہنا رہا ہے اس سے بھی اچھے کی طرف جائے، لیکن تکبر کے ساتھ نہ جائے۔ اللہ کے اس نعمت پر شکر کیا۔ اللہ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو تکبر سے محفوظ فرمائے اور اپنی نافرمانی سے اللہ رب العالمین ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت